قبول ہو گئی۔ ناظرین کرام، مرزا غالب کی وفات ہوئی اور ان کے شاگرد اور بہت ان سے تعلق تھا عقیدت کا، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، انہوں نے غالب کی موت پر جو اشعار لکھے، آج میرا جی چاہ رہا ہے جس ہم ہستی کا، جس عظیم صوفی کا، جس عظیم محدث کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کے شاگردوں سے جو میں نے ان کے بارے میں باتیں سنی اور میں نے بھی ان سے 2-3 مواقع پر ان کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی تھی ایک زمانے میں، تو وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہا کہ غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے ہم سے ہزار ہیچ مداں نامور ہوئے، زہد و تقوی، صدق و صفا اور حسن و عشق، 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے۔ ناظرین کرام، آج میں جس محدث کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کو دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ کرنے اول کے حجازیوں کے کوئی قافلے سے بچھڑا ہوا شخص اس صدی میں موجود ہے۔ میری مراد اس شخصیت سے ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، 1946 کی بنارس آل انڈیا سنی کانفرنس میں حصہ لیا، جس میں پیر جماعت علی شاہ اور محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ اعلان ہوا تھا کہ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم یا مسلم لیگ پاکستان کے مطالبہ سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، پھر تحریک آزادی کشمیر میں انہوں نے حصہ لیا، تحریک ختم نبوت 53 کی میں بھی حصہ لیا، 74 کی تحریک میں قید و بند کی صعوبتیں بڑی خوشی سے برداشت کی۔ ان کا خاص وصف یقیناً انہوں نے 28 کے قریب کتابیں لکھی، جن میں 6 جلدوں میں ان کا فتاوی نوریہ بہت مشہور مقبول ہے، اور تمام مسالک مسلمانوں کو جو ہے ان کے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ فتاوی جو ہے یہ 6 جلدیں جو ہیں اپنے اندر 600 جلدوں کے برابر مواد رکھتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس شخصیت کا خاص وصف جو میں نے دیکھا ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ تھا کہ یہ فنا فی رسول کی منزل پہ فائز تھے۔ عشق رسول ان کی رگ رگ، ان کے ریشے ریشے، ان کے ہر لفظ، ان کے ہر عمل، ان کے ہر قول اور کلمے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں بکھرتی تھی۔ ناظرین کرام، لاکھوں لوگ ان سے استفادہ کرتے رہے، ہزاروں اس ملک کے بڑے بڑے جو علماء دین ہوئے ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شامل تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی انہوں نے خود اپنے لیے کبھی القابات استعمال نہیں کیے، کبھی کوئی زرق برق لباس نہیں پہنے، سادہ تہمت، سادہ کرتا پہن کے، اور بصیر پور کی ایک چھوٹی سی بستی جو تھی وہ انہی کے نام سے پھر بعد میں مشہور ہوئی ہے، اور آج بہت بڑا مدرسہ، اور ان کے فرزند ارجمند جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، محدث ہیں، اور بہت بڑے ہمارے ملک کے عالم دین اور صوفی شیخ الحدیث صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری، اس کو 4 چاند انہوں نے لگائے، اپنے والد کے اس پودے کو جو لگایا ہوا تھا انہوں نے اس کے شجر کی آج بھی آبیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت میری مراد فقیہ اعظم مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بصیر پوری سے ہے۔ یہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی محمد حسین نعیمی کے بھی اساتذہ میں سے تھے، ان کے شاگرد اور ان کے خلیفہ قادری سلسلے میں ہوئے۔ آپ کے ہزاروں مرید پاکستان، بیرون پاکستان، اور بڑے بڑے جید علماء، خاص طور پہ ایک بات جو ہے کہ ان سے بعض فتاوے جو حاصل کیے، جن لوگوں نے لکھے ان کو خط کہ فلاں چیز پہ فتویٰ چاہیے، جن کی فرمائش پر آپ نے فتوے لکھے، ان میں نام سنتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ مولانا محب النبی، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جسٹس سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادہ سید فیض الحسن آل و مہار شریف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام میر علی صاحب، علامہ شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر سید اسماعیل شاہ بخاری کرما والے جو تھے وہ ان پہ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، اور پیر غضنفر علی شاہ نے تو ایک مقالہ بھی ان کے بارے میں ان کی علمی خدمات پہ لکھا تھا۔ ناظرین کرام، میرا دوست مجھے آج یاد آتا ہے، علامہ احمد علی قصوری، وہ آپ کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کہ غازی صاحب دور حاضر کا ابو حنیفہ اگر دیکھنا ہو تو بصیر پور جانا چاہیے، اور خواجہ غلام فخر الدین جو سیال شریف کے بہت بڑے پیر تھے وہ بھی ان سے بڑا محبت کا رشتہ رکھتے تھے، اور ان کی منقبت انہوں نے لکھی اور ان کے بارے میں اشعار بعض لکھے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس محدث کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں۔